السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، صدقے کے بارے میں، فطرے کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ فطر ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے، اور اگر باپ نہیں ہے تو ان کے دادا ہیں بچوں کے، تو ان کی جانب سے صدقہ فطر اپنے پوتا پوتی نابالغ جو ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کا بھی وہی حکم ہے جو حکم زکوٰۃ کا ہے، پر صرف مال نمو اور اولان اول یعنی کہ سال گزرنے کی قید اس میں نہیں ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی بندہ مالک نصاب ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور اس کا جو وقت ہے دینے کا، صبح صادق یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم، عشاء کا ٹائم ختم، تہجد کا ٹائم ختم، اور جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسے ہی صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہوگا اسی وقت سے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر میں چھوٹے بچے کی پیدائش ہوئی صبح صادق کے پہلے یعنی کہ سحری کے ٹائم میں اور عشاء کے ٹائم میں، یا پھر تہجد کے ٹائم میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے اس مرتبہ قاضی شہر علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضا اویسی مرکزی قاضی شہر کی جانب سے جو اعلان ہوا ہے وہ 65 روپے فی کس، یعنی ایک شخص کا جو صدقہ فطرہ یعنی فطرہ ہے وہ ایک شخص کا 65 روپے ہے، اور اس سے کم نہ کریں بلکہ اس سے زائد ہی نکالیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو صدقہ فطر جو ہے اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، وہ جب چاہے تب ادا کر دے، اور جب بعد میں اگر ادا کرتا ہے تو وہ قضا نہیں ہوگا بلکہ وہ ادا ہی ہوگا۔ لہٰذا جب چاہیں تب ادا کر دیں، اور آپ چاہیں تو رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک کی 70 نیکیاں، ایک کی 27 نیکیاں، ایک کی 100 نیکیاں، ایک کی 10 نیکیاں، یعنی زیادہ بڑھا کر کے ملتا ہے۔ اس لیے عام طور پر جو ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالیں، صدقہ فطر بھی نکالیں، اور دوسری چیزیں دوسرے تمام نیک کام زیادہ سے زیادہ ہم رمضان المبارک میں کریں۔ لہٰذا جیسے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب سال مال پر پورا ہو جائے، مال تجارت اور سونا چاندی پر، تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صبح صادق یعنی عید کے دن، یہ صبح صادق میں اس وقت سے تو بتا رہا ہوں، لیکن عید کی بات نہیں بتایا تو لوگ کنفیوز ہوں گے۔ تو جب چاند دکھ جائے رات میں، شام میں مغرب کے وقت، دوسرے دن جب صبح ہو عید کی نماز سے پہلے، جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کو صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اور صدقہ فطر انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف عامل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر یعنی فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ عامل اسے کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے، اسے عامل کہا جاتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے۔ لہذا ہم اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک ان کو زکوٰۃ یا فطرہ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس سے نیچے تک آپ چلے جائیں تو ان لوگوں کو ہم صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام بنو ہاشم کا اور بنو ہاشم کو اور
سادات کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ اور صدقہ فطر یا فطرہ نہیں دے سکتے ہیں۔ مالک نصاب کو صدقہ فطر یا فطرہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مستحق ہوں ان کو دیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم